یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد آخری مرحلے میں داخل ہو گئی، آرمڈ کانفلکٹ، مسلح تصادم، اور یہ 6 سال جاری رہا۔ وہ 12 سال دعوت و تبلیغ، تربیت و تزکیہ، تنظیم اور صبر محض، کیپ یور ہینڈز فولڈڈ کفو ایدیکم، وہ مکے کے 12 برس تھے۔ یہاں آ کر 1.5 برس لیا آپ نے، پہلے 6 مہینے انٹرنل کنسالیڈیشن آف ہز پوزیشن ایٹ مدینہ، اور پھر اس کے بعد تقریباً 1.5 سال۔ یہ تھے وہ جو آپ نے انیشیٹو لیا اور مہمات بھیجیں، اور جو 8 مہمیں بھیجی، جن کے نتیجے میں پھر یہ آرم کانفلکٹ شروع ہوا۔ گویا کہ سانپ کو بل میں سے نکالا گیا۔ اور یہ میں جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں، مکہ حرم ہے، وہاں جا کر حملہ اور وہاں جا کر کچھ تو خون جو ہے وہ پسندیدہ شے نہیں تھی۔ قریش کو وہاں سے نکالنا ایسے ہی تھا جیسے کہ سانپ کو نکال کر باہر لے آیا جائے اور پھر اس کی گردن کچلی جائے۔ چنانچہ میدان بدر میں 70 قریش کے چوٹی کے سردار مارے گئے، کمر ٹوٹ کر رہ گئے۔ البتہ اس کے بعد ظاہر بات ہے جو میں نے کہا 6 سال کی جنگ، یہ ہے کنٹینیوس وار۔ یہ جن کو ہم جانتے ہیں یہ بیٹلز ہیں، بیٹل آف بدر، بیٹل آف احد، بیٹل آف ٹرنچز، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب وغیرہ وغیرہ، غزوہ بنی المصطلق، غزوہ خیبر، غزوہ فلاں، یہ غزوات ہیں، جنگ مسلسل۔ لیکن چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تیاری کی تھی، افراد کو تیار کیا تھا، ان کا تزکیہ کیا تھا، ان کے اندر وہ ولولہ پیدا کر دیا تھا کہ ہر بعد آباد جانے تک دینے کے تیار ہیں، نظم کا خوگر بنا دیا تھا۔ پھر ان کی للہیت اس درجے کو پہنچ چکی تھی کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ ساری تیاری کر کے آپ اس میدان میں آئے تھے کہ یہ آرمڈ کانفلکٹ کا دور شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ سن 8 یا 9 میں یوں سمجھیے کہ یہ اندرون ملک عرب انقلاب کی تکمیل ہو گئی۔ البتہ اس کے بعد کا ایک مرحلہ ہے، اور وہ سمجھ لیجئے، کسی بھی سچے انقلاب کے لیے یہ آخری مرحلہ جو میں ابھی ذکر کروں گا یہ اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے۔ ٹرو ریولوشن، حقیقی انقلاب صرف وہ ہوتا ہے جو کسی جغرافیائی یا قومی یا ملک کی حدود کے اندر محدود نہیں رہتا، وہ پھیلتا ہے، ایکسپورٹ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ نظریے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ نظریہ جو ہے اسے کوئی پاسپورٹ درکار نہیں، کوئی ویزا درکار نہیں، وہ تو جیسے بادل ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ہوا ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، نظریہ بھی جائے گا۔ نظریہ پھیلے گا تو اس انقلاب کی جو ہے وہ توسیع ہوگی۔ تو جو انقلاب اپنے آپ کو انقلاب تو کہے لیکن کسی حدود کے رہ جائے محدود ہو کر، وہ انقلاب حقیقی نہیں ہے، اپرنٹ انقلاب ہے، ظاہری طور پر انقلاب کہیں گے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ایران کا انقلاب ہے، وہ حقیقی انقلاب نہیں ہے، اگرچہ اپرنٹ انقلاب ہے کہ بادشاہت ختم ہوئی، علماء کی حکومت قائم ہو گئی، لیکن حقیقی انقلاب نہیں ہے، اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ ایکسپورٹ کی کوشش کی گئی پاکستان میں، جو یہاں کچھ اہل تشیع نے ایگریسو انداز اختیار کیا تھا، آپ کو معلوم یاد ہوگا 1979 کے انقلاب ایران کے بعد، اگرچہ یہ کہ بہرحال ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ یا پھر ایکسپورٹ ہو سکتا تھا سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ، وہ عراق میں ملحق بھی تھا، اور 55% آبادی جو ہے عراق کی وہ شیعوں پر مشتمل ہے، لیکن وہاں بھی ایک اسٹریٹجک غلطی ہوئی خمینی صاحب سے، اور بڑی ہوشیاری کا ثبوت دیا خدام حسین نے، جس نے اسے عرب اور عجم کا کانفلکٹ بنا دیا۔ اصولی وہ بات نہ رہی، بلکہ یہ گویا کہ نیشنلزم آ گیا، ایرانی نیشنلزم ورسس عرب نیشنلزم۔ بہرحال کسی بھی ٹرو ریولوشن کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ حدود سے باہر نکلتا ہے۔ انقلاب فرانس وہ صرف فرانس تک تو نہیں رہا، وہ تو پوری دنیا میں جمہوریت کا دورہ ہے۔ انقلاب روس کہاں؟ لیٹن امریکہ، کہاں یہ ابھی تک جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ کیوبا، کہاں سے کہاں تک پہنچا۔ تو انقلاب جو ہے وہ حاصل، یہی وجہ ہے کہ حضور کے انقلاب کا بین الاقوامی یا عالمی مرحلہ بھی فوراً شروع ہو گیا، جس کا آغاز حضور خود کر گئے۔ نہ صرف یہ کہ جزیرہ نما عرب کی حد تک انقلاب کی تکمیل آپ نے بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے کی، بلکہ اگلے فیز کا
انٹرنیشنلائزیشن، گلوبلائزیشن جو ہے اس انقلاب محمدی کی، اس کا بھی آغاز آپ نے فرمایا. اس کے لیے 3 باتیں نوٹ کر لیجیے. جب تک صلح حدیبیہ نہیں ہو گئی، جسے قرآن نے انا فتحنا لک فتحا مبینہ قرار دیا، حضور نے باہر نہ کوئی داعی بھیجا، نہ مبلغ بھیجا، نہ کوئی نامہ مبارک بھیجا، کچھ نہیں. پوری توجہ عرب کے اندر ہی اندر، تاکہ یہاں انقلاب آ جائے. 10 برس آپ نے مکے سے باہر نہیں نکالا قدم، سوائے اس کے کہ عکاظ کا میلہ ہوا، وہ آس پاس کے قبائل میں آپ چلے جاتے تھے. آپ نے پورے 10 برس صرف مکے میں اپنی دعوت کو پیش کیا. اس کے بعد مزید 8 برس تک سمجھیے کہ آپ صرف جزیرہ نما عرب کی حد تک. صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے نامہ ہائے مبارک بھیجے، ہرقل کو بھیجا، پرویز کو بھیجا، شہنشاہ ایران کو، مقوقس مصر کو بھیجا. اسی طریقے سے نیگوس نجاشی جو تھے ابیسینیا کے، انہیں بھیجا. وہ نجاشی فوت ہو چکے تھے جو ایمان لے آئے تھے حضور پر، اور ان کا تابعین میں شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ حضور سے ملاقات نہیں ہو سکی تو وہ تابعین میں سے. صحابہ کرام جو گئے تھے وہاں ہجرت کر کے حبشہ، ان کی صحبت اس سے حاصل ہوئی، حضور کی نہیں. لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں آپ کے ایک ایلچی کو قتل کر دیا گیا، اور قتل کرنے والے وہ تھے کہ جو سلطنت روما کے باج گزار تھے. لہذا روما سے ٹکراؤ شروع ہو گیا. غزوہ موتا ہوا، پھر غزوہ تبوک. 30,000 کی نفری لے کر آپ جا کر تبوک میں 20 دن مقیم رہے. ہرقل چونکہ پہچانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی مقابلے میں نہیں آیا، لاکھوں کی فوج لے کر پڑا ہوا تھا اور شام میں موجود تھا، مقابلے میں نہیں آیا. بہرحال اس کا بھی آپ نے آغاز فرما دیا. جو پھر صحابہ کرام، جو خلفائے راشدین کے دور میں پھر فوجیں نکلی ہیں، 3 کالمز، ایک سیدھا نارتھ کو، ایک ذرا سا ویسٹ کو ٹرن کر کے، ایک ایسٹ کو ٹرن کر کے، عراق سے ہوتے ہوئے ایران، اور ایران سے آگے ترکستان، جس کو کہ اس زمانے میں جو بہت بڑا ملک تھا خراسان، اس کی طرف پیش رفت ہو گئی. ایک سیدھا گیا ایشیائے کوچک، ایشیا مائنر کی طرف. ایک ذرا ویسٹ سے ہو کر شام سے، فلسطین سے ہوتا ہوا، سیرائے سینا سے ہو کر مصر، اور پھر یہ لیبیا وغیرہ ہوتا ہوا یہ اٹلانٹک کی طرف. یہ 3 کالم صحابہ کرام کی افواج کے نکلے ہیں. اور صرف 24 برس، بلکہ زیادہ صحیح طور پر صرف 20 برس میں، اس لیے کہ 24 برس جو ہیں خلافت راشدہ کے حضرت علی کا بھی اگر شامل کیا جائے، خیر وہ 30 بن جائیں گے. 24 برس ہیں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان. 1/4 آف اے سینچری کے اندر، فرام آکسس ٹو اٹلانٹک. ادھر بحیرہ اوقیانوس، ادھر دریائے جیہون، اور ادھر کوہ قاف شمال میں. وہ تو سلسلہ جو ہے کوہستانی اس نے روک لیا. پورے علاقے میں وہ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قائم، اور خلافت علی منہاج النبوت کا نظام نافذ. یہ ہے اس عظمت کی داستان. اس یوں سمجھیے کہ اس عظمت کے سفر کی داستان، یعنی چند آپ کو فیچرز اس کے بتائے ہیں. ایک خاص نقطہ جو مجھے اس وقت عرض کرنا اضافی، حضور کی اس عظمت کا ابھی آخری اور کامل ظہور باقی ہے. اس لیے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں آیات پڑھی تھی، 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ ہم نے محمد کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ دین حق کو غالب کریں. سورہ توبہ میں بھی فرمایا، سورہ فتح میں فرمایا، سورہ صف میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن حکیم اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اس دین حق کو پورے کے پورے ادیان پر یا پورے کے پورے نظام زندگی پر. اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اور اس میں 24 صفحے کا ایک مقالہ صرف اس آیت پر ہے. اس کو اگر تب دلچسپی ہو تو توجہ سے اس کے ایک ایک لفظ کو پڑھیے. تو بعثت محمدی کا مقصد ہے غلبہ دین، اور بعثت محمدی ہے تمام نوع انسانی کے لیے. یہ 5 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، مختلف الفاظ میں آیا ہے. لیکن ان میں سے اہم ترین آیت کیا ہے جو میں نے پڑھی تھی شروع میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. اس صغرا کبرا کو جوڑ لیجئے تو بعثت محمدی کا مقصد بتمام و کمال صرف اس وقت پورا ہوگا جبکہ کل روئے ارضی پر اور پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین حق غالب ہو جائے.
وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، وہ دور آئے گا، اور اس وقت اصل میں حضور کی بعثت کا مقصد بتمام و کمال پورا ہوگا۔ وہ ہو گیا ہوتا، آج سے 1400 سال پہلے ہو جاتا، جس انداز میں کہ جیسا کہ میں نے کہا تینوں لشکر نکلے تھے، ٹھیک ہے، جو شمالی لشکر تھا وہ جا کر رکا ہے ایشیا کوچک میں، لیکن مشرقی اور مغربی جس تیزی کے ساتھ سیلاب جا رہا تھا، رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں، ہمارا کوئی طاقت باہر موجود نہیں رہی تھی کہ جو اس سیل رواں کو روک سکتی، لیکن انٹرنل سیبوٹاج ہوا۔ عبداللہ ابن سبا یہودی نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، اندر سے انتشار پیدا کیا، خلفشار پیدا کیا، مسلمان کو مسلمان سے لڑا دیا، حضرت عثمان کی شہادت اور اس کے بعد 4 برس تک مسلمانوں کی خانہ جنگی، جن میں 1 لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہو گئے۔ موشن ٹوٹ گیا گاڑی کا، پروسیس جو ہے ریورس ہونا شروع ہو گیا، لیکن یہ ہونا ہے، اور اس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ اب وہ وقت دور نہیں ہے۔ ہمارے شاعر مشرق حکیم الامت علامہ اقبال نے جو ویژنری تھے، دیکھتے تھے، جن کا اپنا دعویٰ ہے گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود کو چیر کر حقائق کو دیکھ لینے والی نگاہ، انہوں نے مستقبل کے پردوں کو چیر کر دیکھا ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، کیا کیف ہوگا، جبکہ انہوں نے کہا تھا قرطبہ اور جامع مسجد قرطبہ کے باہر جب دریا بہہ رہا ہے، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب، پردہ اٹھا دوں اگر چہرے افکار سے، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب، اور کہیں کیا کہ بہو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، کہ وہ وقت آئے گا کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ دور تو آئے گا، آ کر رہے گا، جیسے وہ دور غلبہ دین کا محمد الرسول اللہ والذین معہ کی محنت اور قربانیوں سے آیا۔ محروم رہ گئے وہ جو اس دور میں تھے، اور پھر انہوں نے اس جد و جہد میں حصہ نہ لیا، یا کفر کے دامن میں رہے یا نفاق کے لبادہ اوڑھ لیا، محروم ہو گئے۔ حالانکہ دور سعادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنے مواقع تھے، کتنی روحانی ترفع حاصل کر سکتے تھے، کتنے مقامات بلند تھے جو حاصل کر سکتے تھے جنت کے، لیکن نہیں، محروم رہے۔ جنہوں نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جنہوں نے وہ روش اختیار کی، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہ راستہ اختیار کیا، وہ سرخرو ہو گئے۔ اور یہ سورہ مبارکہ ختم ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو۔ اس کے بعد الفاظ آتے ہیں من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں؟ تو آج سمجھ لیجئے کہ وہ عالمی انقلاب اسلام کا وہ پکار رہا ہے، اور اگر میں یوں تعبیر کروں کہ من انصاری الی اللہ کی، محمد الرسول اللہ کی دعوت اور پکار ہم اپنے روحانی کانوں کے ساتھ سن سکتے ہیں۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی بھی سے شرار بولا بھی، وہ جنگ ختم تو نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو ایک بڑی شان کے ساتھ آنے والی ہے، بڑی ایک نئی ہیبت کے ساتھ آنے والی ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، والملحمۃ العظمی باس شدید آنے والا ہے، وہ آرمیگڈون وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ تو گویا کہ اگر ہم اپنے روحانی کانوں سے سن سکیں تو وہ پکار کونوا انصار اللہ، اور جیسے کبھی حضور نے پکارا تھا غزوہ حنین میں الی یا عباد اللہ،
الیہ یا اصحاب البدر، الیہ یا اصحاب البیعۃ رضوان، یہ آپ نے پکارا کہ نہیں پکارا؟ آؤ میری طرف، کہاں جا رہے ہو؟ اے بدر میں میرا ساتھ دینے والوں، اور اے حدیبیہ میں میرے ہاتھ پر بیعت علی الموت کرنے والوں، آؤ ادھر میری طرف۔ تو آج بھی وہ پکار بالفعل موجود ہے۔ کون ہے کہ جو اس پکار پر لبیک کہے، جو اپنا تن من دھن اس کے لیے وقف کرنے کو تیار ہو؟ یہ ہے ہمارا عملی تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حب رسول کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ عید میلاد کی محفلیں یا جلوس نکالنا یہ حب رسول کا تقاضا نہیں ہے۔ حب رسول کا تقاضا ہے آپ کے مشن کی تکمیل کے لیے تن من دھن وقف کر دینا۔ حب رسول تھا ابو بکر کو رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اپنا سب کچھ نثار کر دیا، ایک وقت میں گھر میں جھاڑو پھیڑ کر سارا کا سارا لا کر مال پیش کر دیا ہے، اور پوچھنے پر بتایا ہے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے تو وہ تھے۔ یہ ہم صرف محفلیں منعقد کر لیں، یا کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیں، یا کوئی جلوس نکال لیں، کوئی چہار شنبہ کا جلوس نکل آیا ہے، کوئی عید میلاد کا جلوس نکل آیا، یہ نہیں ہے اصل شے۔ تو حب رسول کے تقاضے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں، اس لیے کہ یہ ہونا ہے، یہ شدنی ہے، یہ اٹل ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ ہاں فرق صرف اس میں واقع ہوگا کہ کون درجات عالیہ کے حصول کے اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور کون اپنے آپ کو محرومین کی فہرست میں درج کرا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے کہ ہم اس کشاکش خیر و شر، وہ جو روح و بدن کے درمیان جو مارکا ہونے والا ہے، دنیا کو ہے پھر مارکا ہے روح و بدن پیش، مارکا تو جاری ہے، لیکن یہ کہ اس کے کلائمیکس آنے والا ہے، اس میں جو ہے ہم حق کے سپاہی بن کر، اللہ کے دین کے خادم بن کر، اور وہ بھی اس طور سے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ہم اس کے لیے فیصلہ کریں، عزم مصمم کریں کہ اسی جد و جہد میں اپنے آپ کو ہمہ تن جھونک دینا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔